بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے لاک ڈاؤن اور رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہم کو اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے امسال بہت ہی فرصت کا موقع دے دیا ہے، اور سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں۔ ان کو گویا کہ اللہ رب العزت نے ایسے حالات بنا دیے اس کرونا مرض کی وبا کی وجہ سے کہ سارے لوگوں کے لیے کہہ دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہیں۔ تو ہم کو گویا کہ دیگر اور کاموں سے اللہ رب العزت نے ہم کو فرصت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اس نظریے سے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک جیسا جو مہینہ ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اس میں روزوں کا اہتمام، اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے چونکہ یہ بہت ہی زیادہ محتم بالشان مہینہ ہے، اس لیے آپ نے شعبان کے آخری ہفتے کے اندر اس کے اہمیت پر جو ہے نا آپ نے خطاب فرمایا اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی، تاکہ یہ جو اہم مہینہ ہے یہ ہم سے کہیں اوجھل نہ ہو جائے، اور اس سے کہیں جو ہے نا اس کی جو عبادات ہیں اس سے کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اس کی جو خصوصیت ہے اس ماہ مبارک کی، سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کسی نفل کام کو بھی اگر کیا جائے تو اس کا فرض کے برابر ثواب ہوتا ہے، اور کوئی اگر کسی ایک فریضے کو انجام اگر دیتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے نا وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 فریضے کے برابر اس کے لیے ثواب ملا کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فیما سوا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضہ۔ تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ثواب کا موقع ہے۔ یہ گویا کہ ایک سیزن ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم کثرت سے عبادت کریں اور ثواب کو ہم 70 گنا ہم حاصل کریں۔ کوئی بزنس کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یا کوئی سیزن دنیاوی اعتبار سے ایسے سیزن نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں پر 70 گنا کا جو ہے نا پرافٹ ہو رہا ہو۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سیزن کے اندر 1 گنا 2 گنا کا گویا کہ پرافٹ ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو سیزن ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 70 گنا زیادہ اجر رکھا۔ تو پھر ہم کو اس ماہ مبارک کے ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بہت قیمتی سمجھنا چاہیے، اور اس میں کثرت سے ہم کو عبادت کرنا چاہیے۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اس کی بھی ہم کو گویا کہ بہت زیادہ ہم کو اس رات کی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو رات ہے اگر وہ جس کو نصیب ہو جائے کتنا بڑا اجر ہے، تو اس کو 83 برس 4 مہینے کا اس کے لیے ثواب گویا کہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر رمضان المبارک جیسے اہم فریضے کو یعنی روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو آدمی ثواب اور امید کے ساتھ میں اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے گا تو اس کے سارے پچھلے گناہ سب کے سب جو ہے نا وہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے کی اس کی ایک خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی راتوں میں قیام کو سنت قرار دیا ہے نا، کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی اس ماہ مبارک کی راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے، اور فقہا نے اس سے جو ہے تراویح کو مراد لیا ہے، نماز تراویح کو، وہ اس کو پڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو جو ہے نا معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کی گویا کہ خصوصیات ہیں اور اس کی فضیلتیں ہیں، تو ہم کو اس پر بہت ہی زیادہ اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس ماہ مبارک کی سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے ممبر پر کہا آمین،
پھر دوسرے ممبر پر تشریف لے گئے تو اس پر آپ نے کہا آمین، پھر تیسرے ممبر پر جب تشریف لے گئے تو پھر آپ نے کہا آمین۔ یہ ایک نئی سی بات تھی۔ صحابہ کرام نے اس کے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایک نئی چیز دیکھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ دراصل حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا جب میں جب چڑھا کہ جو شخص ماہ مبارک جیسے مہینے کو پائے اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا لے تو ایسا شخص ہوا کہ ہلاک اور برباد ہو۔ ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ دراصل کس کی بد دعا ہے، اور اس پر زور دے کر حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوا رہے ہیں، تو ایسی بد دعا کے قبول ہونے میں ذرہ برابر کوئی تردد ہے؟ اس کے علاوہ جو دو چیزیں جو تھیں وہ بھی بہت زیادہ سخت ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑے تو اس پر بھی اسی طریقے کی سخت وعید فرمائی کہ ایسا شخص گویا کہ ہلاک و برباد ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو والدین کو پائے، اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جو ہے نا وہ اپنی بخشش نہ کرا لے تو ایسا شخص بھی گویا کہ وہ ہلاک و برباد ہو۔ خیر ہم کو یہاں جو مقصود ہے وہ ماہ مبارک جیسے مہینے کی عظمت کے بارے میں کہ جو شخص اس ماہ مبارک کو پائے اور پھر وہ ایسا شخص جو ہے وہ عبادات کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے، ایسا شخص گویا کہ حضرت جبریل نے بد دعا دی ہے اور اس پر آمین کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، تو ایسی بد دعا کے قبول ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک طبرانی کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ ایسا شخص جو اس ماہ مبارک کے اندر محروم ہو تو وہ گویا کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ اس لیے ہم کو اس ماہ مبارک کی بہت ہی زیادہ گویا کہ ہم کو قدر کرنا چاہیے اور اس میں ہم کو کثرت سے عبادت کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہم کس طریقے سے گزاریں، اس میں ہم کن چیزوں کا اہتمام کریں۔ تو نمبر ایک تو یہی ہے کہ جیسا کہ اس میں دو چیزوں کی طرف واضح طور پر آیا ہے کہ ایک تو ہم کو روزے کا اہتمام کرنا ہے اور اس کی پوری رعایت کے ساتھ میں جو روزے کے تقاضے ہیں کہ صرف بھوکا رہنا نہ ہو بلکہ اس میں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کھانے پینے کے علاوہ جو بلکہ غیر رمضان میں بھی جو چیزیں منع تھیں ہے نا ان سے بھی ہمیں دور رہنا ہے، جیسا کہ جھوٹ سے، غیبت سے، ہے نا۔ غیبت کا مرض جو ہے نا بہت زیادہ عام ہے، اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنا گویا کہ نقصان بھی کر رہے ہیں۔ کتنی سخت وعید آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو گویا کہ وہ کھا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم کو روزے کا جو صحیح حق ہے اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر نماز تراویح کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، ہے نا۔ اس میں ہم کثرت سے ہم اس میں قرآن پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس میں ہم نہ صرف تراویح بلکہ اس کے علاوہ تہجد وغیرہ کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہم کو اس کے اندر اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الذکر قرار دیا ہے، اس لیے ہم کو اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، ہے نا۔ ہم کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، اور اس کے علاوہ درود شریف کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی گویا کہ فکر فرمائی، ہے نا، پوری زندگی فکر فرمائی اور آخرت کے اندر بھی گویا کہ ہماری سفارش فرمائیں گے، تو اس لیے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر اور جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ان کا بھی ہم اہتمام کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو قرآن پاک کی تلاوت ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ ایک تو یہی ہے کہ ہم اس کو خود پڑھیں، اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل جن کا قرآن اچھا ہے جیسے کہ امام حرم وغیرہ ہیں یا دیگر اور قراء حضرات ہیں، ان کی تلاوت کو آپ ٹیپ ریکارڈر پر یا موبائل وغیرہ پر آپ اس کو لگائیے، اس کو سنیے، اور ساتھ میں جو ہے نا آپ خود بھی جو ہے نا اس کے الفاظ کو گویا کہ دہراتے جائیے، سنتے جائیے اور دہراتے جائیے، تو اس سے آپ کا قرآن پاک کا جو تلفظ ہے وہ بھی گویا کہ صحیح ہوگا اور آپ کی تلاوت بھی اس کے ساتھ میں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت عطا فرمایا ہے، تو ہم کو اس کے جو معنی ہیں، جو اس کی تفسیر ہے،
اس کو بھی ہم کو تھوڑا تھوڑا ضرور ہم کو سننا چاہیے۔ یہ بھی آج کل بہت ہی زیادہ ہر موبائل وغیرہ پر یوٹیوب پر دستیاب ہے۔ آپ معتبر جو مفسرین ہیں ان کی تفسیر کو، ان کے ترجمے کو آپ اس کے اندر سنیں، اس کے اندر آپ مشغول رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کو جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اس کا گویا کہ ہم کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ اصل مقصود تو جنت ہے اور دوزخ سے جو ہے نا ہم کو بچنا، یہ اصل ہمارا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی ہر ساعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔